بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس انسان سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جسے رب کائنات اپنی رضا و رحمت سے دوہرا اجر عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے حدیث کے سبق کا موضوع بھی یہی ہے کہ کس غلام کے لیے دوہرا اجر ہے، کون سا ایسا غلام ہے جس کو اللہ رب العزت دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے اخراجات اور غلاموں کے ساتھ اچھے سلوک کے حوالے سے، اور 3355ویں حدیث کتاب میں اور 7ویں ہے باب میں۔ عبارت سماعت فرمائیے گا۔ وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا نصح لسيده واحسن عبادة الله فله اجره مرتين، متفق علیہ۔ معزز خواتین حضرات، آپ نے سماعت فرمایا، حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب العتق 16واں باب ہے کہ غلام جب اپنے رب کی عبادت بھی اچھی طرح کرے اور اپنے آقا کی بھی خیر خواہی کرے تو اس کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ 2546ویں اور 50ویں حدیث صحیح بخاری میں، 4318ویں صحیح مسلم میں، 5169ویں سنن ابی داؤد میں، اور موطا امام مالک جو کہ ابن القاسم کی روایت کے مطابق ہے اس میں 479ویں حدیث ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو غلام اپنے آقا کا خیر خواہ بھی ہو اور اپنے رب کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کرتا ہو، اس کو اللہ رب العزت دوہرا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ معزز خواتین حضرات، شریعت اسلامیہ کا مزاج یہ ہے کہ یہ کبھی بھی یک طرفہ ٹریفک نہیں چلاتی، ایک طرف کی بات نہیں کرتی۔ اب آپ نے پچھلی احادیث میں سماعت فرمایا کہ غلاموں کے حقوق کیا ہیں۔ یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ غلاموں کے فرائض کیا ہیں۔ اہل علم نے یہ فرمایا کہ غلام کا فرض ہے کہ اپنے آقا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ زندگی گزارے اور اس کو تکلیف نہ دے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے گا، یعنی رب کائنات کی عبادت میں بھی مشغول رہے گا، کہ دنیا میں تو چلو غلامی مل گئی، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ تھا، اللہ کے فیصلے درست ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، تو دنیا میں تو چلو غلامی مل گئی، تو کیا ہی بہتر ہو کہ یہ غلام اگر اللہ رب العزت کی عبادت کر کے دوہرا اجر کما لے۔ تاریخ دمشق میں ایک روایت موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے دیہات میں گئے، کھانے کے دوران اپنے ساتھیوں کے ساتھ دسترخوان بچھایا، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، فرمایا اسے بلاؤ، آیا، کہا کہ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا جی میرا روزہ ہے۔ تو فرمایا اتنی سخت گرمی میں روزے رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں قیامت کے لیے ان دنوں کو غنیمت جانتا ہوں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ ایک بکری ہمیں فروخت کر دو۔ کہا یہ بکریاں میری نہیں، میرے مالک کی ہیں۔ تو فرمایا مالک کو کہہ دینا کہ بکریاں، ایک بکری جو ہے اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اس نے کہا پھر اللہ کہاں ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس غلام کی اس طرز عمل سے اس قدر خوش ہوئے کہ اس کے مالک سے خرید کر اس کو آزاد کر دیا اور ساری کی ساری بکریاں خرید کر اس کے حوالے کر دیں۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے غریب طبقے کے لیے کہ دنیا تو چلو تنگی کے ساتھ، سختی کے ساتھ کٹ رہی ہے، لیکن ہمارا ملازم طبقہ جو کام کرتا ہے اسے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی عاقبت کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہوں۔ لہذا اپنے مالکوں کو بھی حق ادا کریں، اللہ تعالیٰ کو بھی یاد رکھیں، انشاءاللہ دوہرا اجر ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔